آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسماء امتیاز ہادیہ کے شمارہ فروری 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ نور، جس کا عنوان ہے درس قرآن، اور اس کی رائٹر عارفہ خاتون ہیں۔ سورہ ماعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ وذالک الذی یدعو الیتیم، اور یہی وہ بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں ابھارتا۔ فویل للمصلین، بس خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی ضرورت کی چیزیں مانگے بھی نہیں دیتے۔ یہ چھوٹی سی سورہ 6 آیتوں پر مشتمل ہے۔ آیات بھی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ الف استفہام ہے، یعنی سوال کیا جا رہا ہے۔ ارأیت کا اسلوب کسی کی طرف تعجب اور نفرت کے ساتھ متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حقیقت میں یہ خطاب ہر اس آدمی سے ہے جو عقل رکھتا ہے اور جس کے اندر نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور یہاں دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے، اور جاننا، سمجھنا اور غور کرنا بھی ہے۔ لفظ دین یہاں جزا اور سزا کے معنی میں ہے، جس طرح مالک یوم الدین سورہ الفاتحہ میں ہے۔ الدین کے معنی جزا اور سزا بھی ہیں، اور وہ نظام زندگی بھی جس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تعجب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، یا نفرت کے اظہار کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اسلام بطور نظامی زندگی کا انکار یا آخرت کا انکار انسان کے اندر کیسے برے اخلاق پیدا کرتا ہے۔ آیت کے شروع میں فا کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ یہ جملہ جزائیہ ہے، اور اس سے پہلے جملہ شرطیہ محذوف ہے۔ اصل میں فذالک الذی فرمایا گیا ہے۔ اس فقرے میں فا ایک پورے جملے کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں، اگر تم نہیں جانتے تو تمہیں معلوم ہو کہ وہی تو ہے جو، یا پھر یہ اس معنی میں ہے اپنے اس انکار آخرت کی وجہ سے وہ ایسا شخص ہے جو ذا کا لفظ اس میں اشارہ ہے، جو محسوس اور معقول چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے۔ دال عین ادا کے معنی سختی کے ساتھ دھکا دینے کے ہیں۔ اصل میں یہ کلمہ زجر ہے۔ یا تا ما یتیم کے معنی نابالغ بچے کے شفقت پدری سے محروم ہو جانے کے ہیں۔ انسان کے علاوہ دیگر حیوانات میں یتیم کا اعتبار ماں کی طرف سے ہوتا ہے، اور جانور کے چھوٹے بچے کو بن ماں کے رہ جانے کو یتیم کہتے ہیں۔ اصل میں یدعو الیتیم کا فقرہ استعمال ہوا ہے، جس کے کئی معنی ہیں۔ ایک یہ وہ یتیم کا حق مار کر کھاتا ہے اور اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے بے دخل کر کے اسے دھکے مار کر نکال دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یتیم اس سے مدد مانگنے آتا ہے تو رحم کھانے کے بجائے اسے دھتکار دیتا ہے، اور اگر اس کے بس چلے تو وہ یتیم پر ظلم ڈھانے سے بھی باز نہیں آتا، اور اس کی سنگ دلی کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اسے اس بات کا کوئی کھٹکا نہیں کہ قیامت آئے گی اور اسے اپنے مظالم اور ان حرکتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس سلسلے میں قاضی ابو الحسن ماوری نے اپنی کتاب عالم النبوت میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا۔ وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے، اور اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ اسے کچھ دے دے۔
مگر اس ظالم نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور وہ کھڑے کھڑے مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ قریش کے سرداروں نے ازرح شرارت اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کر، وہ ابو جہل سے سفارش کر کے تیرا مال دلوا دیں گے۔ بچہ بیچارہ ناواقف تھا کہ ابو جہل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے اور یہ بدبخت کس غرض کے لیے اسے یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنا حال آپ سے بیان کیا۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق ادا کر دو تو وہ فوراً مان گیا اور اس کا مال لا کر اسے دے دیا۔ قریش کے سردار طاق میں لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں کہ دونوں کے درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ وہ کسی مزید جھڑپ کی امید کر رہے تھے، مگر جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آئے اور اسے طعنہ دیا کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ گئے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی۔ اس واقعے سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عرب کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور معزز قبیلے تک کے بڑے بڑے سرداروں کا یتیموں اور دوسرے بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بلند اخلاق کے مالک تھے اور آپ کے اس بلند اخلاق کا آپ کے بدترین دشمنوں تک پر کیا روب تھا۔ الذی سے کون مراد ہے اس کی وضاحت یہاں نہیں ہے، لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اشارہ ابو لہب کی طرف ہے۔ یہ ایک نہایت مالدار بخیل تھا جو حرم کے بیت المال رفادہ پر سورت کے زمانے نزول میں قابض تھا۔ آگے اس کی ذلیل کردار اور اس کی تباہی کا ذکر ایک مستقل سورت اللہب میں آ رہا ہے۔ اس سورہ کی تفسیر سے واضح ہو جائے گا کہ اس نے رفادہ کو اپنی ذاتی جائیداد بنا لیا تھا۔ اس کی آمدنی اس نے اپنی ذاتی مقاصد میں استعمال کی اور اس کی بدولت مکہ کا قارون بن گیا۔ یہاں اصل مقصود کلام تو اس کی شقاوت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جو شخص اتنا قسی القلب ہے کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، اس سے کسی خیر کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے کہ وہ بیت اللہ کے کسی شعبے کا ذمہ دار بن سکے۔ لیکن بات ایسے اسلوب میں فرمائی ہے جس سے اس کا وہ باطن بھی سامنے آ گیا ہے جو اس کی اس قساوت کا اصل سبب ہے۔ آخرت کا منکر بے غرض انفاق نہیں کر سکتا۔ یکذب بالدین کی صفت اس کے باطن پر روشنی ڈال رہی ہے کہ وہ آخرت اور جزا و سزا کا جھٹلانے والا ہے۔ جو شخص آخرت کا منکر ہوگا اس کے اندر اس انفاق کا کوئی محرک سرے سے باقی رہ ہی نہیں جاتا جو خدا کی خوشنودی اور خالصتاً خدمت خلق اور ہمدردی و غربا کے لیے ہو۔ ایسا شخص اگر کچھ خرچ کرتا ہے تو اپنی کسی ذاتی غرض یا ریا اور نمائش کے لیے کرتا ہے۔ بے غرض فیاضی صرف اسی شخص کے اندر پیدا ہوتی ہے جو آخرت کی جزا اور سزا پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہے۔ سورہ لیل میں اس حقیقت پر یوں روشنی ڈالی گئی ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یعنی پس جس نے دیا اور ڈرا اور اچھے انجام کی اس نے تصدیق کی تو ہم اس کے لیے آسان راہ ہموار کریں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور اس نے اچھے انجام کی تکذیب کی تو ہم اس کو دشوار راہ پر ڈالیں گے۔ زود الحز نون کے معنی حس کی طرف کسی کام کو ابھارنے کے ہیں، تو عین میم اطعم کے معنی غذا کھانے کے ہیں، اور ہر وہ چیز جو بطور غذا کھائی جائے اسے طعام یعنی طعام کہتے ہیں۔ طعام المسکین نہیں بلکہ طعام المسکین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر اطعام المسکین ہوتا تو معنی یہ ہوتے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا ہے، لیکن طعام المسکین کے معنی یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ بالفاظ دیگر جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے وہ دینے والے کا کھانا نہیں بلکہ اسی مسکین کا کھانا ہے، وہ اس کا حق ہے جو دینے والے پر عائد ہوتا ہے، اور دینے والا کوئی بخشش نہیں دے رہا ہے بلکہ اس کا حق ادا کر رہا ہے۔
علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت دینے والے کو اس بات سے روکنا ہے کہ وہ مسکین کو کچھ بھی دے کر احسان دھرنے کا تصور نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ احسان اس کا ہے جس نے میری مدد کو قبول کر لیا۔ لا یحد کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے نفس کو بھی اس کام پر آمادہ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کہتا کہ مسکین کو کھانا دیا کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر نہیں اکساتا کہ معاشرے میں جو غریب اور محتاج لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کے حقوق پہنچانے اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کریں۔ اصل مقصود ان دو ہی باتوں پر گرفت کرنا نہیں کہ آخرت کو نہ ماننے سے بس یہ دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ یتیموں کو دھتکارتے ہیں، مسکینوں کو کھانا دینے پر نہیں اکساتے، بلکہ جو بے شمار خرابیاں جو اس گمراہی کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں، ان میں سے دو ایسی چیزیں بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں جن کو ہر شریف الطبع و سلیم الفطرت انسان مانے گا کہ وہ نہایت قبیح اخلاق و رذائل ہیں۔ وا یا لام ویل، اسماعی نے کہا ہے کہ ویل برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور حسرت کے موقع پر ویل اور ترحم کے لیے ویل لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے۔ فویل للمصلین، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہاں اس معنی میں استعمال ہے کہ کھلے کھلے منکرین آخرت کا حال تو یہ تھا جو ابھی تم نے سنا، اب ذرا ان منافقوں کا حال بھی دیکھو جو نماز پڑھنے والے گروہ یعنی مسلمانوں میں شامل ہیں۔ وہ چونکہ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود آخرت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اس لیے ذرا دیکھو کہ وہ اپنے لیے کس تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ مسلین کے معنی تو نماز پڑھنے والوں کے ہیں، لیکن جس سلسلہ کلام میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور آگے ان لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کے لحاظ سے اس لفظ کے معنی در حقیقت نمازی ہونے کے نہیں بلکہ اہل صلاۃ یعنی مسلمانوں کے گروہوں میں شامل ہونے کے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ قریش کے سربراہوردہ لوگوں کی نمازیں اور ان کے اخلاق، یہ بیت اللہ کے پروہتوں اور قریش کے سربراہوردہ لوگوں کی نمازوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے اس صورت کو مدنی قرار دیا ہے انہوں نے اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ یہ منافقین کی نمازوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے منافقین کی نمازوں کی کیفیت بیان کی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا ہے کہ یہاں ان صلاتہم کے الفاظ آئے ہیں، فی صلاتہم کے نہیں، کیونکہ منافقین سرے سے نماز کی اہمیت و عظمت اور اس کی فرضیت کے قائل ہی نہیں ہوتے، محض مسلمانوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کبھی مسلمانوں کے اندر اور کبھی الگ تھلگ بیگار سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور اگر فی صلاتہم کہا جاتا تو پھر نماز کے اندر جو بھول چوک ہو جاتی ہے اور کبھی آدمی کا خیال نماز سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف لگ جاتا ہے وہ اس سے مراد ہوتا ہے، اور یہ وہ کوتاہی ہے جو کبھی نہ کبھی ہر شخص سے ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اس کی بھی تفصیل بیان کی اور احادیث سے اس پر استشہاد بھی کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے جس میں نماز کی کیفیت بیان نہیں کی گئی، بلکہ اشراف قریش جو لوگوں میں اپنا تقدس باقی رکھنے کے لیے صحن حرم میں نماز پڑھا کرتے تھے اس کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ نماز تھی جو حضرت اسماعیل کی امت پر لازم کی گئی تھی۔ قریش اس کی حقیقت اور اس کی حیت کو یکسر بھول چکے یا بدل چکے تھے۔ قرآن کریم نے بعض جگہ اس کی طرف اشارے کیے ہیں، لیکن ان کے نزدیک اس کی اصل صورت کیا تھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ اس آیت کو اگر تدبر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف نمازوں سے غافل ہی نہیں تھے بلکہ نماز کی اصل صورت کو بھی بھول چکے تھے۔ نماز کا تصور ان میں باقی تھا، اس لیے جو شخص نماز کی کوئی بھی شکل بنا لیتا لوگ اس کو ایک اچھا آدمی سمجھتے تھے، لیکن بالعموم نماز ان کی زندگی سے نکل چکی تھی۔ اگر اس بات کو قبول کر لیا جائے تو پھر ان تفصیلات کی ضرورت نہیں رہتی جو منافقین کی نمازوں کے سلسلے میں مفسرین نے بیان فرمائی ہے۔ الذین هم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں، ان کی نمازیں دکھاوے کی تھیں، یعنی قریش کے نام و نہاد متولی جو نمازیں پڑھتے تھے وہ در حقیقت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی تھیں۔ اس سے مقصود لوگوں میں اپنے لیے ایک اچھا تصور پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو جو نماز محض دکھاوے کی ہو اس کا مذہب سے کیا رشتہ اور اخلاص سے کیا تعلق، وہ تو محض
शोहरत और नेक नामी के हुसूल की एक कोशिश है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि कुरैश के बड़े लोग दुनियावी जाहो मर्तबत के सिवा और किसी चीज़ के तलबगार न थे। हालांकि उनके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी औलाद को काबे के गर्दोपेश में बसाया था तो उसका असल मकसद नमाज का क़याम बताया गया था, ताकि वो अल्लाह ताला से बराह रास्त अपना ताल्लुक़ कायम करें और अल्लाह ताला के घर को अल्लाह ताला की याद और उसके दीन का मरकज़ बनाएं। मीम नून ऐन अलमना, ये अता की ज़िद है। रजुल मनई अमना बखील, आदमी। कुरान में वयमनऊनल माऊन यानी और बरतने की चीज़ें अरायतन नहीं देते। अलमाऊन से क्या मुराद है, इसमें चंद अक़वाल हैं। लुगत में माऊन थोड़ी सी चीज़ को कहते हैं और यहाँ मुराद ज़कात है। हज़रत अली हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, क़तादा, ज़हाक। ज़कात को माऊन कहने की वजह यह है कि बहुत से माल की ज़कात थोड़ी सी सिर्फ 2.5% होती है। माऊन से मुराद रोज़मर्रा के इस्तेमाल की छोटी छोटी चीज़ें हैं, मसलन कुल्हाड़ी, डोल, हांडी वगैरह। और एक राय यह है कि माऊन से मुराद मुस्ताली हुई चीज़ है। और वयमनऊनल माऊन, और मामूली ज़रूरत की चीज़ें मांगने पर भी नहीं देते। उनकी तबीयतों में खसासत। माऊन के मुतअद्दिद मायने बयान किए गए हैं, लेकिन उलमा तफसीर की कसीर जमात ने इसके मानी रोज़मर्रा में इस्तेमाल की गई चीज़ें बताया है, जो आम तौर पर पड़ोसी अपने पड़ोसी से मांग लेता है, एक साथ काम करने वाले एक दूसरे से मांग लेते हैं, और इसमें अमीर गरीब का भी कोई फ़र्क नहीं होता। बाज़ दफ़ा किसी अमीर घर वाले को भी किसी छोटी से छोटी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ जाती है और वो अपने हमसाये से मांग लेता है, मसलन दिया सलाई, हंडिया, डोल, नमक, मिर्च, कुल्हाड़ी, तराजू, इस तरह की चीज़ें जो हर घर की ज़रूरत हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अमीर घरों में भी अचानक ख़त्म हो जाने की वजह से दूसरों से मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा करना कोई शख्स अपने लिए ऐब नहीं समझता, और जो शख्स इस तरह की मामूली चीज़ें देने से भी इनकार करे तो माशरे की नज़रों में वो कमीना और लईन कहलाता है। नमाज का एहतमाम जिस तरह आदमी के ताल्लुक़ को अल्लाह ताला से मजबूत करता है, उसी तरह बंदों से ताल्लुक़ में भी इस्तवारी पैदा करता है। अशराफ कुरैश जिस तरह नमाज की हकीकत को भूल चुके थे, उसी तरह वो इंसानी रिश्ते को भी भुला चुके थे। किसी इंसान की मदद करना तो दूर की बात, वो मामूली से मामूली चीज़ को भी मांगे से भी देने से गुरेज करते थे। तो जिस कौम के बड़ों की खसासत का ये आलम हो, उस कौम की आम अखलाकी हालत का अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं। और ये सब कुछ नतीजा है इस बात का कि वो आखिरत से इनकार कर चुके हैं। जो भी कौम आखिरत से इनकार करती है, उसमें इसी किस्म के अखलाक पैदा होते हैं। इस दर्स की तैयारी में तफ़हीमुल कुरान, तदब्बुर कुरान, रूहुल कुरान, मुफ़रदातुल कुरान वगैरह से इस्तिफ़ादा किया गया है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। हादिया मज़मून की ऑडियो समाअत करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमें आपके मशवरे का इंतजार रहेगा। अपना मशवरा, तबसरा और मज़ामीन editor@hadia.in पर इरसाल करें और हादिया मैगज़ीन के मज़ामीन को पढ़ने के लिए वेबसाइट www.hadia.in सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगले हादिया मैगज़ीन के शुमारे से दिलचस्प मज़ामीन की ऑडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।